ایک یتیم لڑکا دن قرآن پاک پڑھنے مدرسے جاتا اور رات اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ ایک دفعہ بادشاہ کی بیٹی شکار کے لیے جنگل میں نکلتی ہے۔ اسی جنگل میں اس یتیم بچے کا گھر بھی ہوتا ہے۔ بادشاہ کی بیٹی اپنے قافلے سے الگ ہو جاتی ہے۔ سارا دن تلاش کرتے کرتے شام کا وقت ہو جاتا ہے۔ شام کو بادشاہ کی بیٹی اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتے کرتے ایسی جگہ پہنچتی ہے جہاں اس کو اس یتیم بچے کا گھر نظر آتا ہے۔ وہ یتیم بچے کے گھر کے پاس جاتی ہے، دروازہ ناک کرتی ہے، لیکن یہ سوچتی ہے اگر اندر کوئی برا انسان ہوا تو میں کیا کروں گی، لیکن باہر جانوروں کی آوازوں کی وجہ سے وہ اس دروازے کو کھٹکھٹا دیتی ہے۔ اندر سے لڑکا نکلتا ہے تو اس سے رات گزارنے کی اجازت طلب کرتی ہے۔ لڑکا اس کو رات گزارنے کی اجازت دے تو دیتا ہے، لیکن خود کو ایک بہت بڑی مشکل میں ڈال لیتا ہے۔ ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے جس میں لڑکا بھی جوان اور لڑکی بھی جوان ہوتے ہیں۔ لڑکے پہ جب بھی شیطان حملہ کرتا ہے تو وہ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہے، لیکن جب اس سے کام نہیں چلتا تو مزید حملوں کی وجہ سے وہ اپنی انگلی جلاتا ہے جیسے ہی شیطان اس پہ حملہ کرتا ہے۔ ایسے ہی کرتے کرتے پوری رات گزر جاتی ہے۔ وہ بار بار اپنی انگلیاں جلاتا اور شیطان کو وہ شکست دیتا رہتا۔ اسی اثناء میں صبح ہو جاتی تو بادشاہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ اپنی بیٹی کو تلاش کرتے کرتے اسی کوٹھری میں جا پہنچتا ہے۔ وہ لڑکی ساری رات کا واقعہ اپنے باپ کو سناتی ہے تو بادشاہ کہتے ہیں میں تو بیٹا آپ کی بات پہ یقین کر لوں، لیکن دنیا والے کیا کہیں گے؟ دنیا والے اس بات پہ کبھی یقین نہیں کریں گے۔ لڑکی چیختی ہے، چلاتی ہے، لیکن بادشاہ نہیں سنتا۔ وہ اپنے محافظوں کو حکم دیتا ہے کہ اس لڑکے کو قید کر لیا جائے۔ اس لڑکے کو قید کر لیا جاتا ہے اور اس کو کوٹھری میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک رات لڑکی چپکے چپکے اس کو ملنے کے لیے جاتی ہے۔ بادشاہ کا ملازم اس کو دیکھتا ہے، جا کے اطلاع دیتا ہے۔ بادشاہ موقع پہ پہنچ جاتا ہے اور ان دونوں کی باتیں سننا شروع کر دیتا ہے۔ باتیں سنتے رہتا ہے تو لڑکی اس لڑکے سے پوچھتی ہے کہ تم رات کو اپنے ہاتھ کیوں جلاتے تھے بار بار؟ تو لڑکا کہتا ہے جب بھی شیطان مجھ پہ حملہ کرتا تھا تو میں اپنے ہاتھوں کو جلا لیتا تھا کہ اس دنیا کی آگ تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، قیامت کی آگ میں کیسے برداشت کروں گا؟ بادشاہ یہ بات سن کر اس کو فوراً قید سے رہا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ایسے ہی ہوتا ہے۔ وہ اس کو تخت پہناتا ہے، تاج پہناتا ہے اور ساتھ ہی تخت پہ بٹھا دیتا ہے اور اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کروا دیتا ہے۔